نمبر گیم کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ اس وقت ایز وی اسپیک پیپلز پارٹی جو 85% آپ نے کہا جی اگریمنٹ ہو چکا ہے، 85% جو آج آپ بلز کو آپ لوگوں نے ریویو کیا ہے، تارڑ صاحب نے بات کی ہے، کدھر معاملہ رکا ہے؟ استثناء میں پیپلز پارٹی اگری کرتی ہے، زردائی پرائم منسٹر صاحب نے تو کہا کہ مجھے استثناء نہیں چاہیے پرائم منسٹر جی وہ دیکھیے وہ اوریجنل بل میں پریزیڈنٹ کی حوالے سے ایک تو شک آلریڈی ہے جو ہم نے پیپلز پارٹی سے اگری کی ہوئی تھی اور وہ آج زیر ڈسکشن بھی آئی کمیٹی میں. آج ہم نے جی تقریباً مکمل بل وہاں پہ ڈسکس کر لیا اور دیگر اور امینڈمنٹس بھی جو کہ اور کسی بھی پارٹی نے وہاں پہ ڈالی تھی ایک ایک کنسیڈر کر کے ان کو ڈسپوز آف کیا گیا. تو اب کمیٹی نے اپنا کام آج مکمل کر لیا جی. وی آر ایکسپیکٹنگ کہ کل وہ اپنا سینٹ میں جو رپورٹ ہے وہ لے کر دے گی. اس کے بعد آگے پیپلز پارٹی میں جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو صدر ہوگا موجودہ جو بھی اس کو تعمر استثناء والی جو کلوز ہے وہ مورل اس پہ اگریمنٹ ہے آپ کا پیپلز پارٹی اور جی بالکل اس پہ اگریمنٹ ہے. اس میں ہو سکتا ہے کہ ایک دو اور ایونچوالٹیز کے لیے شاید ایک امپروومنٹ ہو, وہ آج ڈسکس ہوئی تھی. امپروومنٹ مینز ایز ان کے نام ایڈ کیے جائیں گے, شامل کیا جائے گا, پی ایم کا عہدہ تو نکال دیا گیا. جی نہیں پی ایم کا تھا نہیں اوریجنل ڈرافٹ میں. کل ایک امینڈمنٹ ہمارے دو ممبرز نے سینیٹرز نے اپنی طرف سے پرپوز کی تھی کہ پی ایم کا بھی ہونا چاہیے. دو سینیٹرز نے پی ایم ایل این کی ہی پرپوز کی تھی. تو اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے پھر آپ نے دیکھا کہ ٹویٹ کی اور انہوں نے کہا کہ نہیں, میرے خیال سے ایز ایگزیکٹو ایز ڈیسیژن میکر وہ اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی رہنی چاہیے. پریزیڈنٹ کی اٹس ڈفرنٹ بیکاز ہیڈ آف دا اسٹیٹ, سمبل آف دا اسٹیٹ کا ایک علیحدہ رول ہے, یہاں پہ ایکسیکیوشن ہے. اسی لیے پرائم منسٹر صاحب نے ان دا انٹرسٹ آف دیٹ انہوں نے خود کہا کہ میں نہیں کرتا. اسی لیے پھر جو ہمارے ہی پی ایم ایل این کے دو ممبرز تھے انہوں نے وہ امینڈمنٹ ودرا کر لی. نمبر گیم کی اگر ہم بات کریں تو ووٹنگ کے حساب سے کتنے کمفرٹیبل ہیں آپ لوگ؟ کیونکہ مولانا صاحب فی الحال ایز وی اسپیک ہم نے سن لیا وہ کہ ہم سپورٹ نہیں کریں گے, تو سینٹ کے اندر تو ووٹ آپ کے لیے تھوڑے چیلنج ہوں گے. قومی اسمبلی مور اور لیس مینج کر لیں گے. نمبر گیم میں آپ لوگ کتنے اپنے آپ کو؟ آئی تھنک جی نیچرلی جی آئی تھنک یہ ہماری پارٹیز نے سارے اتحادیوں کے ساتھ بھی آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے پیپلز پارٹی ہماری مین ایلائی ہے ان ٹرمز آف نمبرز ایز ویل, اور اس لیے ان کے ساتھ کافی ایکسٹینسو ڈیلیبریشن رہی اوور دا ڈرافٹ ایز ویل. مگر باقی بھی ہمارے سارے اتحادی ہیں, چاہے وہ ایم کیو ایم ہے, آئی پی پی ہے, بی اے پی ہے, اے این پی ہے, پی ایم ایل کیو ہے, تو ان سب جماعتوں کے ساتھ ہم نے, اور کچھ اور انڈیپینڈنٹس ہیں, تو سب کے ساتھ ہم نے مشاورت بھی کی ہے. اور ان میں سے دیگر لوگ ان اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بھی ان کی جماعتیں ریپرزینٹڈ تھیں جو کہ آج اور کل اپنا کام کرتی رہی ہے. تو انشاءاللہ پھر ہوپ فل. تو مولانا صاحب کے آپ کو ووٹ درکار ہوں گے کہ نہیں درکار ہوں گے؟ میرا خیال ہے جی کہ وی ول انشور دی ریکوزٹ نمبرز آر دیئر. اگین آئی ول جسٹ سے کہ کامران صاحب کیونکہ ان کے ایک اچھے لیگل مائنڈ ہیں, کل آ جاتے بہتر رہتا. بٹ آبویسلی جی ہم نے وی ول انشور پاس تو وہی مسودہ ہوگا جو کہ ریکوزٹ نمبر دونوں ہاؤسز میں 2/3 اور انڈیپینڈنٹ کی جب آپ بات کرتے ہیں جو تحریک انصاف میں سے کچھ لوگ جو انڈیپینڈنٹ ہیں ان کے رابطے کی بات بھی آپ کر رہے ہیں, ادھر بھی سے کوئی نہیں؟ میرے خیال سے جی دیکھیے میرے خیال سے بٹوین جو ہمارے اتحادی ہیں اور نیچرلی جو بھی لوگ جو انڈیپینڈنٹس ہیں جو کہ اس کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں ان سے بھی آبویسلی ہم نے تو اپنی آؤٹ ریچ کرنی ہے. بٹ انشاءاللہ وی آر کانفیڈنٹ کہ ہم نے جو اب مسودہ کر لیا ہے, کمیٹی نے بھی اس کے اوپر آج اپنی ڈیلیبریشنز کر کے اس کے اندر کچھ امپروومنٹس تجویز اور اگری کر کے آج فائنلائز ہوگی. وہ رپورٹ کل پیش ہو جائے گی اسٹینڈنگ کمیٹی کی سینٹ میں انشاءاللہ. اس کے بعد سینٹ میں کب تک پاس کرانا چاہتے ہیں؟ نہیں دیکھیے اس میں کوئی نہیں جی, دیکھیے جی کمیٹی نے آج اپنا کام کنکلوڈ کر لیا اور کل کمیٹی کی رپورٹ چیئرمین صاحب فاروق نائک صاحب ہیں, میرا خیال ہے جی وہ کل اپنی رپورٹ پیش کریں گے سینٹ کے فلور پہ. پھر اٹس اپ ٹو دا سینٹ. دیکھیے وہاں پہ تقاریر کا سلسلہ آج بھی ہوتا رہا ہے, کل بھی ہوتا رہا ہے. لیکن جلدی تو ہے نا آپ لوگوں کو, آپ ٹیوزڈے تک یا وینسڈے تک اس کو پاس کرنا ہے. مطلب پی ایم صاحب باکو گئے ہوئے تھے, وہاں سے آپ نے اجلاس کے ذریعے اس کو پاس کروایا کابینہ سے, واپس بھی آ جاتے تو ایک آدھ دن ہی لگنا تھا ایکسٹرا. لیکن جو اجلت تھی اس سے لگا کہ ذرا آپ جلدی نہیں بیکاز پارلیمنٹ ان سیشن تھی تو سوچا گیا کہ اس کو وی کین اسٹارٹ دا پروسیس. تو ہم نے دیکھیے جی اور آج اور کل کے اندر ہر چیز ایوری لائن واز ڈسکسڈ. کمپیریٹو ایک ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ تھی آئین کی پچھلی ورژن جو شکیں تبدیل ہو رہی ہیں اس کی, اور دیگر ممبرز نے کھل کے سوال پوچھے, ان کو ایڈریس کیا گیا. وہاں پہ ود این اوپن مائنڈ لا منسٹر تھے, اٹارنی جنرل تھے, ایون ری فارمولیشن الفاظ کی ری ڈرافٹنگ بھی کچھ جگہوں پر جہاں پہ مناسب سمجھی گئی امپروومنٹ کی گنجائش ہے وہ کی گئی. تو وہ پروسیس پوری پارلیمنٹری انشور کی جائے گی جی. اور آپ نے دیکھا کہ آج بھی اپوزیشن کے لوگ زیادہ تقاریر کرتے رہے تھے. آئی تھنک کل صبح بھی شاید یہ تقاریر کا سلسلہ جاری رہے گا, مگر سینٹ میں وہ رپورٹ لے ہو جائے گی اور اس کے بعد سینٹ ول ڈیسائڈ وین اٹ وانٹس ٹو ٹیک اے ووٹ آن اٹ. اور اس کے بعد پھر آبویسلی اگر سینٹ سے پاس ہو جاتا ہے تو اٹ ول دین گو ٹو دا نیشنل اسمبلی, جس کی اسٹینڈنگ کمیٹی آلریڈی اس جوائنٹ سیشن میں سینٹ اور نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹیز میں اس کو کنسیڈر کر چکی ہے. بہت شکریہ بلال کیانی صاحب.